بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر حافظ کامران صدیق نوری اور آپ اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 5 سن رہے ہیں، اور آج کا عنوان جو ہے ہمارا وہ ہے عام الوفود، یعنی سیرت طیبہ، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکارڈنگ ہم جو ہے عام الوفود سبق پڑھ رہے ہیں، اور اسلامیات کے نئے پیٹرن اور نئے سلیبس کے مطابق آپ کے لیے یونیک پبلیکیشن نے بہترین نوٹس تیار کر دیے ہیں، اور انہی سے آج ہم استفادہ کریں گے اور پڑھیں گے، اور انہی کی طرف آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان سے بھرپور استفادہ کریں۔ ان ٹائم آپ کی تمام ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھ کے یہ تیار کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی دقت اور مشکل نہ آئے، اور جو نیا سلیبس ہے اور پیٹرن نیا ہے اس کے مطابق ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں رکھ دی گئی ہیں۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹ سے میں اس حوالے سے ریکمنڈیشن دیتا ہوں کہ آپ ان کو لیں اور ان سے استفادہ کریں۔ ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق ہے آج ہمارا عام الوفود، اور یہ لفظ سے ہی بات ہمیں جو ہے وہ سمجھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک تو بات میرا بیٹا ذہن میں رہے کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم یہ سبق لے رہے ہیں۔ تیسرا چیپٹر ہے اور اس کا عنوان بھی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عام الوفود اس میں سے سبق ہے جو آپ اپنی فہرست میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عام کہتے ہیں عربی میں سال کو، اور وفود کہتے ہیں وفد کی جمع ہے وفود۔ یہ ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں نا، مختلف لوگوں کا گروپ، اس کو کہتے ہیں وفد۔ آپ اکثر یہ لفظ سنتے ہیں مختلف میڈیا پر بھی، اور آپ ادروائز بھی آپ اس حوالے سے سنتے ہیں کہ پاکستانی وفد یا کسی اور ملک کا وفد پاکستان میں آیا، یا وفود کا تبادلہ وغیرہ، اس لفظ کا جو ہے وہ اکثر یوز آپ سنتے ہیں۔ تو عام الوفود یعنی ڈیلیگیشنز ایئر، وہ سال کہ جس میں وفد آئے اتنے، اور یہ ہے دراصل 9 ہجری، وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جب 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عام ہوئیں، ہر طرف حضور کے دین کا یعنی دین اسلام کا، حضور کی شخصیت کا، حضور کی تعلیمات کا جو آپ لے کر آئے تھے ان کا چرچا ہوا۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ لوگ اطراف و اکناف عالم سے، ارد گرد سے، دور دراز سے لوگ جو ہے وہ وفد کی صورت میں حضور کے پاس حاضر ہوتے رہے، اور آ کے کچھ لوگ ڈیبیٹ کرتے رہے، اور ڈیبیٹ کی صورت میں ان کو جو ہے ہدایت ملی، اور انہوں نے ہدایت پا لی، اور کچھ نہ ہدایت پا سکے، اور کچھ لوگوں نے تبادلہ خیال کیا، آ کر انڈرسٹینڈنگ کی، اور وہ اسلام کے ساتھ آ گئے۔ تو یہ دراصل جو ہے وہ سال جو ہے وہ 9 ہجری کا جو ہے یہ عام الوفود کے ساتھ ہماری ہسٹری میں، اسلام کی ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ سبق کا حصہ ہے ہمارا، جس میں ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العزت توفیق دے اور ہم اس کو سمجھ سکیں۔ یہ جو سبق عام الوفود ہے اس میں 3 میجر وفود کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ اپنے سبق کو دیکھیں تو ان کو ہیڈنگز کے ساتھ اس نے ذکر کیا ہے۔ اس میں پہلا ہے وفد بنو تمیم۔ یہ بنو تمیم کا وفد 9 ہجری کے آغاز میں اقرع بن حابس کی قیادت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور یہ مدینہ منورہ میں جب حاضر ہوا تو آپ اس حوالے سے سبق میں پڑھیں گے، اور آپ نے دیکھ بھی رکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اس سے متعلق انہوں نے پوچھا اور ڈسکس کیا اور بات کی، اور اس سے متعلق جو ہے وہ جب وہ ڈسکشن ہوئی تو اس میں ایک بنیادی چیز جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، جس چیز نے متاثر بھی کیا، اور اقرع بن حابس جو ان کے سردار تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے ننھے شہزادے یعنی حسن و حسین جو آپ کے نواسے ہیں وہ
تشریف لے آئے تو آپ نے ان کو اپنے شانوں پر یعنی اپنے جو ہے وہ اپنے اس پہ کندھوں پر لے لیا یا پھر اپنی گود میں بٹھا لیا اور ان سے پیار کرنے لگے؟ تو یہ پیار کا عالم، اور اس کو دیکھ کر اقرا بن حابس نے کہا حضور سے کہ آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں تو ان سے پیار نہیں کرتا۔ اس موقع پر یہ حدیث پاک جو حضور کی حدیث اکثر آپ سنتے اور سمجھتے ہیں، اور ہماری بچوں کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا من لا یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یعنی کہ یہ جو حدیث جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت، محبت اور پیار سے ٹریٹ کرنا، وہ بھی اس پہلو سے ہمیں ملا، یعنی حضور کی جو شفقت کا پہلو ہے، جو حضور کا پیار اور مہربانی کا پہلو ہے، بچوں کے ساتھ جو پیار اور محبت کی ٹریٹمنٹ ہے، اس نے بھی ان لوگوں کو متاثر کیا۔ ویسے تو حضور سراپا شفقت و مہربانی ہے، شفیق و مہربان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ آپ کی یہ ٹریٹمنٹ بھی متاثر کرنے میں وہ ہوئی، اور یہ وفد جو ہے حضور کی خدمت میں آیا۔ یہ لوگ اپنے ساتھ بڑے فصیح و بلیغ شاعر اور خطیب لے کر آئے تھے، جن کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خطیب حضرت ثابت بن قیس کو جواب دینے کے لیے جو ہے وہ حکم دیا، اور بطور شاعر حضرت حسان بن ثابت کو پیش کیا گیا۔ یعنی عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ جو فصاحت و بلاغت ہے، جو شاعرانہ مزاج ہے اور زبان دانی پر جو عبور اور وہ ہے، اس کا بھی یہاں مقابلہ ہوا۔ اس میں ایک بات یہ بھی بنیادی طور پر سمجھ سے تعلق رکھتی ہے، اور پھر وہ اشش کر اٹھے کہ حضور کے خطیب بھی کمال ہیں، حضور کے شاعر بھی کمال ہیں، حضور کی ذات بھی کمال ہے، تعلیمات تو کمال ہیں ہی ہیں، لیکن آپ کو جو زبان پر عبور کے حوالے سے جو آپ کے مشیر ہیں، جو وزیر ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے اصحاب ہیں، وہ بھی کمال درجہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی فصاحت و بلاغت عطا فرما رکھی ہے۔ تو یہ ذریعہ بنا جی ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے آبائی دین کو الوداع کہا اور وفد سمیت اسلام قبول کر لیا۔ اس سارے وفد نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا حضور کے اخلاق کریمانہ سے، حضور کے جو صاحبان جو ہیں، جو ان کی فصاحت و بلاغت، ان کے خطیبانہ انداز، ان کی شاعرانہ انداز، ان کو دیکھ کر اس سے پتہ یہ بھی چلا، ہمیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں بھی بطور انسان، بطور مسلمان، بطور اسٹوڈنٹ، بطور ایک پرسن، ہمیں جو ہے وہ بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، بات کرنے کے مینرز ہونے چاہیے، بات کرنے کے آداب ہونے چاہیے، دوسروں سے ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کی بات کو کنوے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کو مؤثر بھی بنا دیتے ہیں یہ جو خصوصیات ہیں، یہ والی اگر اپنا لیں تو ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ یہ خصوصیات اللہ پاک دے تو ہونی چاہیے کہ ہمیں جو ہے اسپیکنگ پاور، باڈی لینگویج، یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اس سے یہ بھی پہلو نکلتا اور سمجھ آتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ بھی ذکر کر دوں کہ ہمیں اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہمیں جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، جو اسپیچ کمپٹیشنز ہیں، کیوز کمپٹیشنز ہیں، ڈیبیٹس ہیں وغیرہ، اس میں بھی بھرپور حصہ لینا چاہیے، تاکہ ہماری شخصیت کو یہ نکھار دیتا ہے اور زیادہ بہتر اور عمدہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے بیٹا وہ ہے وفد نجران۔ یہ نجران کے لوگ تھے، 60 لوگوں پر مشتمل عیسائیوں کا وفد تھا۔ دراصل یہ مدینہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے متعلق سن کے اور آپ کے تعلیمات کو سمجھنے اور ڈیبیٹ کرنے، ڈسکس کرنے۔ اس کو قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے بڑا ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے، اور اسے مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ آیات مباہلہ جو ذکر کی ہیں اس میں مباہلہ کے طور پر ایک ہوتا ہے مناظرہ، مجادلہ اور مباہلہ۔ مناظرہ ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ علمی طور پر منوا لی جائے یا مان لی جائے اس طرح سے۔ تو ان میں جو تھا وہ ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن تھا، جو ان کے پاس 14 بڑے سردار شامل تھے،
ان لوگوں میں 14 سردار بھی ان کے ساتھ شامل تھے جو یہاں آئے اور یہ ان کی بات مانتے تھے اور ان کے جو ہے وہ تابع رہ کے کام کرتے اور تھے۔ انہوں نے آ کر حضور کی تعلیمات پر جو ہے کچھ کویسچنز کیے، اس پر بات ہوئی، مگر ان کی طبیعت میں یہ تھا کہ وہ نہیں مانے۔ جب وہ یہ بات نہیں مانے تو پھر اللہ پاک نے قرآن کریم میں، طبیعت ہوتی نا انسان کی، تو ان کی طبیعت میں یہ تھا کہ وہ بات سے، لاجک سے، حضور نے بڑے لاجیکل انداز میں ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے اور ان کو ٹریٹ بھی کیا، اور ایکچوئل جو تعلیمات اسلام ہے اور جو اللہ کی الہامی دین کی تعلیمات ہے وہ دی، تو وہ نہیں مان سکے، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل فرمایا مباہلہ کا چیلنج دے دیں، ان کو مباہلہ کا حکم دے دیں، کہہ دیں۔ اور مباہلہ میں کیا ہے؟ مباہلہ میں پرسنالٹی کمپیریزن، شخصیات کا مقابلہ ہوگا۔ اچھا، اگر دلیل سے تمہیں بات نہیں سمجھ آتی تو جیسے ہمارے پاس شخصیات ہے ایسی شخصیات لے آؤ۔ اللہ نے حکم دیا باقاعدہ، اور حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، پھر اس میں حسن و حسین ہے، سیدہ تو نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، تو ان لوگوں پر مشتمل جو ہے وہ حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کہیں کہ ہم بھی لاتے ہیں اپنے بچوں کو، تم بھی اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی خواتین کو لاؤ، کہ اس پائے کے ہوں، اس سے کمپیریزن کر لو۔ یہ چونکہ حضور نے ان کو بڑا ویلکم کیا تھا، پرتپاک استقبال کیا تھا، ان کو مسجد نبوی میں اپنے انداز میں عبادت کرنے کی اجازت دی تھی، ٹریٹمنٹ یہ تھی حضور کی۔ تو جب یہ بات ہوئی تو وہ اپنے خیموں میں جہاں ان کو رہائش دی گئی تھی وہاں گئے، اور جا کر انہوں نے مشورہ کیا، تو یہ جو جن کی بات وہ سنتے اور مانتے تھے، انہوں نے کہا خبردار، اگر ان کا سامنا کیا تو ہماری الہامی کتابوں میں یہ چیزیں آئی ہیں، یہ جو صفات اور خصوصیات بتا رہے ہیں یہ پہلے بتا دی گئی ہیں، یہی نبی برحق ہے، اگر ان کے سامنے آئے تو نام تک مٹا دیا جائے گا تمہارا، یعنی تمہارا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہے گا زمین پر، داستانیں بھی نہیں ہوں گی تمہاری۔ تو یہ بات ان کو سمجھ آ گئی اور وہ مباہلہ سے وڈرا کر گئے۔ یہ جو تھا وفد یہاں آیا تھا، وفد نجران، اور اس میں سے پھر لوگ جو ہے وہ ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بالکل قریب تھا، نجران والوں کے قریب تھا، اگر وہ بات نہ مانتے اور وہ مقابلے میں آتے تو اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا، قریب تھا کہ وہ عذاب کی لپیٹ میں آتے اور نام تک مٹا دیا جاتا، وادی آگ سے بھر دی جاتی اور ملیا میٹ کر دیا جاتا۔ حضور نے یہ بتایا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے سارا فنا کے گھاٹ اتر جاتے۔ حضور نے اس حوالے سے بتایا کہ اگر یہ اس سے مطلب وڈرا نہ کرتے اور بیک فٹ پہ نہ جاتے تو یہ حال ہوتا، مگر بچ گئے اس وجہ سے کہ ان کے جو پادری ان کے ساتھ تھے انہوں نے سمجھایا کہ یہ راستہ نہیں ہے آپ کے لیے صحیح۔ پھر اس کے بعد ہے جی وفد عبد القیس، تیسرا وفد تھا۔ اس وفد میں 20 آدمی تھے، ان کے سردار کا نام منظر بن عائز اور لقب اشج تھا۔ وفد عبد القیس کی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ مشرق سے کچھ سوار آ رہے ہیں جو اسلام قبول کریں گے۔ وفد عبد القیس کے لوگ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا، اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ کے دست مبارک پائے اقدس کو چوم کر محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، یعنی جن کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمانی تھی وہ چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول کا ہی چہرہ ہے۔ حضور کی ذات کو اللہ نے ایسا سراپائے محبت عطا اور رحمت اور مہربانی بنایا تھا کہ جس کو تھوڑی سی بھی عقل اور شعور تھی وہ دیکھ کر کہتا تھا ہاں آپ صادق اور امین ہیں، آپ ہی رحمت للعالمین ہیں۔ تو اس وفد کے لوگوں نے جو ہے وہ دیکھ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور کے قدم بوسی کی اور حضور کے دین پر ایمان لے آئے، یعنی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے۔ میں عزیز طلباء و طالبات،
آپ کے لیے یہ اس کا آخری حصہ وہ بھی ہم پڑھ دیتے ہیں۔ اس سبق میں ہمیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے اجازت طلب کرنی چاہیے، معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور امور و معاملات کی انجام دہی میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں وقار اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یعنی تمام مینرز اور آداب بتائے گئے ہیں، ہمارے دوسروں کے ساتھ جو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے آداب، جو ہماری ڈیلنگز اور فیلنگز ہوتی ہیں ان کے آداب اور مینرز بتائے گئے ہیں کہ ان کا اہتمام، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی، اس سے قطع نظر کہ کوئی ایمان لا رہا ہے یا نہیں لا رہا، حضور تو مہمان نواز مہربان تو تھے ہی، لیکن اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ کا کسی کے ساتھ بھی واسطہ پڑے، کوئی کسی چیز میں کوئی معاملہ ہو تو آپ اپنے اخلاق میں اتنے عمدہ ہوں کہ نظر آئے کہ یہ اخلاق کریمانہ ہے۔ اس سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ساری چیزوں کو آپ کے لیے یہ 100 مارکس کا جو نیا پیٹرن ہے اور اس میں جو آپ کے کویسچنز اور آنسر ہیں ان سب کے لیے جو ہے یہ نوٹس تیار کر دیے گئے ہیں یونیک پبلیکیشن کی طرف سے، تمام آبجیکٹیوز سبجیکٹیوز کو لے کر، اور ایم سی کیوز جو ہے ریلیونٹ اور شارٹ کویسچنز کو بڑا ریلیونٹ بنا کے، اور آپ کی تمام ضروریات کو اور آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ اسٹوڈنٹس اچھے انداز میں تیار کر کے تو اس سے استفادہ کر سکے، وہ کر دیا گیا ہے۔ اور لانگ کویسچن جو ہے وہ آپ کو اتنا ریلیونٹ اس میں بنایا گیا ہے کہ جس سے آپ بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ اس کی شیپ ہے جو آپ کو میسر آئے گی 9th کے نوٹس کے لیے۔ تو لانگ کویسچن میں جو ہے وہ ہیڈنگز پراپر دی گئی ہیں 10 نمبر کی لینتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر اس میں جو ہے وہ آیات، احادیث، اقوال و آثار وغیرہ سارے دیکھے تاکہ ہمارے بچوں کو اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو، اور یقینی طور پہ آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ میں اسی کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس سے بہتر جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔